أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جو لوگ خرچ کرتے ہیں اپنے مال اللہ کے راستے میں، پھر خرچ کرنے کے بعد نہ تو وہ احسان جتلاتے ہیں اور نہ ہی تکلیف دیتے ہیں، ان لوگوں کے لیے ان کا اجر ہے ان کے پروردگار کے پاس، اور ان پر کوئی ڈر نہیں ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے کے آداب اور شرائط اللہ تعالیٰ آگے مختلف آیات میں بیان فرما رہے ہیں۔ بنیادی ایک شرط یہ ہے کہ جو لوگ اپنا مال خرچ کریں اللہ کے راستے میں، اب جس کو مال دیا ہے، جس مستحق پر مال خرچ کیا ہے، نہ تو احسان جتلانا ہے اور نہ ہی اپنے برتاؤ سے اس کو تکلیف پہنچانی ہے۔ احسان جتلائیں گے تو تکلیف بھی پہنچے گی۔ بعض دفعہ بندہ احسان جتلانے کے الفاظ تو نہیں بولتا، لیکن رویہ ایسا اختیار کرتا ہے کہ سامنے والے کو تکلیف ہوتی ہے۔ یہ بنیادی شرط ہے۔ صدقہ ہو، زکوٰۃ ہو، کوئی بھی واجب صدقہ ہو، نفل صدقہ ہو، فدیہ ہو، فطرہ ہو، کھانا کھلانا، کپڑے دینا، راشن دینا، مال دینا، کسی قسم کا بھی انفاق ہو، اس کے اندر یہ بنیادی شرط ہے۔ ایک تو اخلاص کے ساتھ خرچ کرے بندہ، اللہ کی راہ میں خرچ کرے، مستحق کو دے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ خرچ کرنے کے بعد نہ تو وہ کبھی احسان جتلائے، کسی بھی حالت میں اگر وہ احسان جتلائے گا تو اس کا وہ صدقہ کرنا کل عدم ہو جائے گا، بالکل بیکار ہو جائے گا۔ احسان تو جتلانا ہی نہیں، اور نہ ہی جس پر خرچ کیا ہے اس کو تکلیف دینی ہے، نہ ہی اس کو ایذا پہنچائے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں مال خرچ کرتے ہیں، مثال کے طور پر کوئی جان پہچان والا ہے، کوئی رشتہ دار ہے، پڑوسی ہے، آفس میں کام کرنے والا کوئی مستحق اور غریب ہے، اب اس کو دے دیا۔ اب بعض دفعہ اس غریب کی طرف سے مثال کے طور پر ہمیں کوئی تکلیف پہنچی، اب بعض لوگ بدلے میں احسان جتلا دیتے ہیں کہ تم تو بھئی ہماری زکوٰۃ سے پلتے ہو، ہمارے صدقات سے پلتے ہو، ہم نے تیرے بچے کی پڑھائی کے لیے پیسہ دیا تھا، تیری بیٹی کی شادی کے لیے پیسہ دیا تھا، اور آج تو ایسا ہو گیا ہے، ویسا ہو گیا ہے۔ یہ احسان جتلانا بھی ہو گیا اور تکلیف بھی پہنچ گئی۔ حقیر سمجھنا مثال کے طور پر، ذلت آمیز معاملہ کرنا۔ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے لوگ خرچ کرتے ہیں تو سب کے سامنے دکھا کے تصویریں بن رہی ہیں، ویڈیو بن رہی ہے، اچھے اچھے رفاہی ادارے دکھا دکھا کے بیچارے غریبوں کو ذلیل کر رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو فلاں کے گھر ہم نے راشن پہنچایا، فلاں کے گھر ہم نے مال پہنچایا، فلاں کی ہم نے شادی کرا دی، فلاں کو ہم نے جہیز کا مال دے دیا۔ یہ بڑی خطرناک بات ہے۔ حدیث میں آتا ہے نا کہ آپ ایک ہاتھ سے مال دو، دوسرے کو پتہ ہی نہ چلے۔ اس قدر خاموشی کے ساتھ مال خرچ کرنا بڑا ہی اجر و ثواب کا ذریعہ ہے۔ تو فرمایا جو لوگ مال خرچ کریں اور پھر مال خرچ کرنے کے بعد نہ تو احسان جتلائیں نہ تکلیف دیں، ایسے لوگوں کا اجر اللہ کے ہاں ہے، بہت ملے گا ان کو، اور اللہ تعالیٰ ان پر نہ تو کوئی ڈر آنے دیں گے نہ ہی کوئی غم آنے دیں گے۔ یعنی بوقت موت نہ تو کوئی غم ہوگا نہ کوئی خوف ہوگا، تسلی ہوگی، سکون ہوگا، اطمینان ہوگا۔